بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان صاحب نے دو لطیفے کیے ہیں۔ ایک لطیفہ انہوں نے آج سرگودا یونیورسٹی میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے سنایا، اور ایک لطیفہ انہوں نے سپریم کورٹ میں مطلب لکھ کے پیش کیا ہے، بلکہ آج لطیفوں کا دن ہے۔ اور ایک لطیفہ گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ لکھ کے سپریم کورٹ میں پیش کیا ہے، اور یہ لطیفہ کیا تھا، اور ایک تھوڑا سا سیریس ایکشن بظاہر دکھانے کو وہ جو ہوا ہے وہ سائفر والے معاملے کے اوپر اس وقت کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے، جو پاکستان کے ملازم ہونے کے بجائے جنہوں نے عمران خان صاحب کی چاکری کرنے کی کوشش کی اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کی۔ آڈیو لیک ان کی جو سامنے آئی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو میٹنگ منٹس تو میں نے بنانے ہیں نا، کہ سائفر کو ڈی کوڈ کروائیں گے، سیکرٹری جو فارن سیکرٹری ہے اس کو بلا کے ایک میٹنگ بلاتے ہیں، شاہ محمود قریشی کو بلاتے ہیں، فارن سیکرٹری کو بلاتے ہیں، اور اس میٹنگ کے منٹس تو میں نے لینے ہیں نا، تو اس سے ڈی کوڈ کروائیں گے، منٹس میں نے لینے ہیں، میں جو چاہوں گا لکھ دوں گا اس میں۔ تو یہ ایک جرم تھا۔ تو یہ ایک سیریس کام ہوا ہے کہ ایف آئی اے نے ان کو طلبی کا نوٹس جاری کیا ہے، اور وہ تو خیر پاکستان سے فرار ہونا چاہ رہے تھے 9 اپریل سے پہلے، لیکن ان کی شومی قسمت کہ وہ فرار نہیں ہو سکے۔ لیکن لطیفوں کا دن بہرحال ہے، آگے چل کے یہ انکوائری بھی پاکستان میں لطیفہ ہی بننی ہے، پاکستان میں یہ سارے کام لطیفہ ہی ہوتے ہیں۔ تو جو انہوں نے سرگودا یونیورسٹی میں کہا، وہ انہوں نے کہا کہ جی چوروں کی غلامی سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ یہ انہوں نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا، سرگودا یونیورسٹی کے طلباء سے۔ اب چور کون ہے؟ وہ جو لوگوں کو چور کہتا ہے، یا جن کے لوگوں کے پاس ثبوت ہے، یا مطلب کچھ معاملات اس طرح کے ہیں کہ کچھ ثبوت عمران خان صاحب کی چوریوں کے کچھ لوگوں کے پاس ہیں، وہ بوقت ضرورت نکالے جائیں گے۔ اور ایک بیٹھک کی کہانی میں نے آپ کو سنانی ہے، جو پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں کی ہر مہینے بیٹھک ہوتی ہے نا ایک، وہ آج سے 3 مہینے پہلے ایک بیٹھک ہوئی تھی۔ اس بیٹھک میں کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں، اور وہ یہ خیال کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب جو اس وقت شروع ہوگا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو مطلب ان کے چاہنے والے، ان کو پسند کرنے والے ہر جگہ کے اوپر ہیں، اور پھر وہ جس طرح کر کے وہ بڑی تفصیلاً ہم اس کا ذکر کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ جو وبال کھڑا کیا گیا تھا یہ اپنے گلے پڑ گیا بعض لوگوں کے۔ تو فیملیاں جو ہیں وہ متاثر ہوئیں عمران خان صاحب کے پروپیگنڈا سے، جو عمران خان صاحب کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا تھا، وہ خود ہی متاثر ہو گئے نا جی۔ وہ جو کیا کہتے ہیں مولج ہی بیمار ہو گیا یہاں پہ، تو مسیحا کو خود وائرس ہو گیا سوری ٹو سے۔ تو انہوں نے مطلب کچھ ہمدرد تھے، اس بیٹھک میں موجود تھے، طاقتوروں کی بیٹھک ہوتی ہے، تو پھر وہاں پر کاؤنٹر کیا نیریٹو آیا، اور پھر بڑی ایک لمبی بحث ہوئی، اور پھر جو بیٹھک کا چودھری تھا اس نے کیا فیصلہ کیا، یہ 3 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اور جب یہ معاملہ تھے تب عمران خان صاحب کا کانفیڈنس جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہا تھا، اور وہ ان کو لگ رہا تھا، کوئی ان کو پیچھے سے نیچے سے کہہ رہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اے بابا کوئی چیز نہیں، الٹ دیں گے ہر چیز۔ وہ پتہ نہیں کون کون سے خواب ان کو دکھائے جا رہے تھے۔ اب وہ جو خواب دکھا رہے ہیں، یہ میں بربنائے اطلاع آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب وہ معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے خود کیا کیا ہے، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اب وہ آپ کو پگڑے ڈالتے نظر آ رہے ہیں، آپ کو شگل لگاتے نظر آ رہے ہیں، ان کی ویڈیوز آپ کو وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو وہ تو سر نوکری بچاؤ اور قوم سنوارو یا نسل سنوارو، وہ اس فارمولے کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ بھاڑ میں گئی پاکستان کی سیاست، اور بھاڑ میں گیا جناب کوئی عہدہ شہدہ، اور بھاڑ میں گیا مطلب کوئی پولیٹیکل لیڈر عمران خان ٹائپ، اور مطلب جو بھی اس نے لارا لپا میں لگایا ہوا تھا۔ تو مطلب یہ کہ کچھ زیادہ کے شوق میں جو ہاتھ میں ہے کہیں وہی نہ نکل جائے ہاتھ سے، عمران خان صاحب کی طرفداری کرنے کے اوپر۔ اور بہت سے وہ لوگ جو اپنی مطلب کیا اس کو کہیں گے، میں لفظ اوقات نہیں بولنا چاہ رہا، اپنی لمٹ سے جنہوں نے کراس کی تھی، انہوں نے جناب مطلب پھر بھی اس کو بھگتا ہے۔ پینشنیں بند ہوئی لوگوں کی، میں خیر ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ تو میں لطیفہ آپ کو جو پہلے سنانا چاہ رہا ہوں وہ 2 لطیفے ہیں۔ ایک تو لطیفہ یہ میں نے آپ کو سنا دیا چوروں کی غلامی والا، یہ طلباء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا
کہ سر جب آپ چوروں کی غلامی کہیں گے تو آپ کی چوریوں کے ثبوت پاکستان کے طاقتور لوگوں کے پاس پڑے ہیں اور وہ ایک بیٹھک میں ڈسکس ہوئے. لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کڑی والی چوری کدھر گئی؟ وہ بیگم نے جو ہار جو لیا تھا ملک ریاض صاحب سے وہ کدھر گیا؟ اور ملک ریاض صاحب کو وہ جو بند چیک جو تھا 150 ملین روپے 40 ارب روپے کا 150 ملین پاؤنڈ اس طرح کر کے کہا جاتا ہے جو انگلینڈ سے آیا تھا شہزاد اکبر کے ذریعے، وہ جو چوری کی تھی آپ نے کابینہ کو پوری کابینہ کو اس سے چوری کروائی تھی، جس پر کابینہ کو نوٹس جاری ہو گئے ہوئے ہیں ایف آئی اے کی طرف سے. تو اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ چوری کس کھاتے میں ڈالیں گے آپ؟ اور پھر آپ کی بیگم جو ہار لیتی رہی، اور پھر جو آپ نے اس 40 ارب روپے کے عوض 50 ارب روپے کے عوض ملک ریاض صاحب سے جو پلاٹ لیے القادریہ یونیورسٹی کے لیے، یونیورسٹی کہیں تو بنی گالہ میں پلاٹ زمین بلی گالہ میں 5 ارب روپیہ کیش، وہ کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ وہ چوری نہیں ہے. تو یہ تو خیر مذاق اپنی جگہ پر، سیریس معاملہ جو بیٹھک ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. طاقتوروں کی بیٹھک. ایک لطیفہ جو انہوں نے سپریم کورٹ میں لکھ کے پیش کیا وہ یہ ہے کہ جو آڈیو لیکس جو ہو رہی ہیں وہ غیر قانونی قرار دی جائیں. ایک تو کہ جی آڈیو ریکارڈنگ کرنا، کابینہ کی ریکارڈنگ کرنا، وہ ریکارڈنگ کرنا کوئی بری بات نہیں، کسی بھی میٹنگ کی ریکارڈنگ ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یا کسی سازشی مقاصد کے لیے استعمال کرنا جرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی کہ جو ریکارڈنگ آڈیو لیکس ہیں ان کو بھی غیر قانونی قرار دیا جائے، یہ سائنس کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ لطیفہ کیا ہے؟ لطیفہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو شک ہے کہ ان کی اور بھی چوریاں پکڑی جانی ہیں اور وہ ان کو اللیگل قرار دے کے تو قانونی کارروائی کا راستہ روکا جائے. مثال کے طور پر یہ جو سائفر والا معاملہ ہے، یہ کیا ہے؟ سائفر والا معاملہ ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں عمران خان صاحب اور جو یہ کیا نام ہے ان کا اعظم خان صاحب جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، وہ آپس میں بات چیت جو بھی کر رہے تھے. قوم کو پتہ چلا کہ یہ امریکی بیانیہ تو تھا، مطلب امریکی سازش کا جو بیانیہ جو یہ گھڑا گیا ہے، سازش تھی کوئی نہیں، عمران خان صاحب نے گھڑا ہے. تو لہٰذا اب اس آڈیو لیک کی بنیاد کے اوپر ایف آئی اے نے ایک انکوائری شروع کر دی ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی چوریاں، اپنی فراڈ بازیاں رکھوانے کے لیے سپریم کورٹ میں گئے ہیں کہ جی کہ جو آڈیو لیکس ہوں ان کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا جائے. یہ عجیب منطق ہے. دیکھیں کہ ریکارڈنگ کرنا بری بات ہے، ریکارڈنگ کا لیک ہونا ایک جرم ہے، اور اس جنہوں نے وہ ریکارڈنگ لیک کی ہے ان کو پکڑا جانا چاہیے. یہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ مذاق ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن وہ جو آڈیو لیکس آ چکی ہیں ان کو غیر قانونی قرار دیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بچنا چاہ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کتنے بڑے گھنونے پاکستان کی سب سے جو کہہ لیں گے نا ایک ایگزیکٹو پوسٹ سب سے بڑی جو ہے وہاں پر بیٹھ کے اپنے مطلب اس کا غلط استعمال کیا ہے اور وہ بھید لوگوں میں کھلنے ہیں. تو ان کا راستہ روکنے کے لیے یہ والا کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لطیفہ ہی وہ کہہ رہے ہیں. تو دوسرا لطیفہ جو گورنمنٹ نے کیا، وہ لطیفہ گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ جی کہ وہ سپریم کورٹ چلی گئی ہے عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے میں کہ جی آپ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ لانگ مارچ جب 25 مئی والا عمران خان صاحب کر رہے تھے تو آپ نے وہ جو مطلب عمران خان صاحب کو ہدایت جاری کی تھی گورنمنٹ کو بھی، اور ہم نے تو جناب وہ F9 پارک میں سارا معاملات ان کے لیے طے کر دیے تھے، پارک کھول دیے تھے، گیٹ کھول دیے تھے، لیکن یہ ڈی چوک میں آ گئے اور انہوں نے آگے شاگیں لگائیں. تو سر یہ سپریم کورٹ کس امید سے گئی ہے گورنمنٹ؟ یہ لطیفہ ہی ہے نا کہ آپ ان سے کہہ رہے ہیں جا کے جنہوں نے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ ہمارا حکم جو ہے وہ عمران خان صاحب تک پہنچا ہی نہ ہو، تو اب آپ ان کے پاس جا رہے ہیں اور پھر آگے سے انہوں نے کہا کہ جی کہ ابھی تو وہ لانگ مارچ والے آئے ہی نہیں، ابھی تو کوئی جرم ہوا ہی نہیں، تو ہم کس طرح یہ کر دیں جناب. اچھا اب اس کیس میں اداروں سے یعنی کہ ISI دیگر جو ادارے ہیں ساس ادارے، ان سے سپریم کورٹ نے رپورٹ طلب کی ہوئی تھی. وہ رپورٹ خوفناک ہے اور وہ رپورٹ ثابت کرتی ہے کہ عمران خان صاحب نے جان بوجھ کے سپریم کورٹ کے حکم کو وائلیٹ کیا، لیکن چونکہ وہ عمران خان صاحب نے کیا ہے تو اس لیے ان کے خلاف تو کارروائی آج تک نہیں ہوئی، اور آج بھی انہوں نے کارروائی کرنے سے انکار کر دیا سپریم کورٹ نے. تو ویٹ کرے گورنمنٹ جب تک کہ عمران خان صاحب آ کے اسلام آباد کو تہوبالا نہیں کر دیتے، جب تک وہ اسلام آباد میں آ کے
جو عام شہریوں کی زندگی ہے اس کو جیرن نہیں کر دیتے، جب تک وہ آ کے اسلام آباد کا محاصرہ نہیں کر لیتے تو تب تک وہ پھر سپریم کورٹ نے کہا ہم نے دیکھنا کہ دونوں طرف سے قانون کی خلاف ورزی نہ ہو۔ قانون کی خلاف ورزی کیا ہوتی ہے سر؟ کیا ہوتی ہے؟ سڑک کے اوپر آ کے بیٹھ جانا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ مطلب یہ ڈی چوک کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں اور پاکستان کو مفلوج کر دیں گے، کیا قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اگر کیا ان کو کوئی اٹھانے لگے اور ڈنڈا سوٹا چل جائے تو کیا یہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی؟ یہ بڑے سوال ہیں، یہ سیاسی مقدمات ہیں، سیاسی معاملات ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کو یا کہہ لیں کہ ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک یہ کہ عمران خان صاحب کو پریشر میں لانے کی کوشش کی ہے، دوسرا سپریم کورٹ کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ کھٹانے کی کوشش کی ہے ایک طرح سے، لیکن سپریم کورٹ نے کھیڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن معاملہ عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ سپریم کورٹ شاید وہ واحد ایک ادارہ رہ گیا تھا جہاں سے ان کو، یا عدلیہ پاکستان کی، کہ لینیٹ ویو ان کے لیے لیا جا رہا تھا۔ میں کسی قسم کی وہ پسند ناپسند کا الزام نہیں لگا رہا، میں ایک لینیٹ ویو، عدالتیں لیتی ہیں لینیٹ ویو، تو وہ لینیٹ ویو جو ہے، یا کہہ لیں کہ ایک ہمدردانہ ویو، یا ایک بڑے دل کے ساتھ ویو لینا، وہ عمران خان صاحب کے بارے میں لیا جاتا تھا۔ تو لیکن عمران خان صاحب نے، میرا خیال ہے کہ کوئی جواز باقی نہیں چھوڑا کہ مزید ان کے لیے کوئی نرم گوشہ کوئی عدالت جو ہے وہ دکھائے، مجھے یہ لگتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ اپنی تیاری کریں، گورنمنٹ کو کہا کہ شہری زندگی کو، شہری یا شہریوں کی زندگی کو اجیرن نہ بنایا جائے، یا شہری زندگی متاثر نہ ہو، جو اسلام آباد کے شہری ہیں ان کی جو روزمرہ کا معمول ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، اس کو آپ یقینی بنائیں۔ اور جب اگر کوئی آگے بیٹھے گا دیکھے گا تو ہم بیٹھے ہیں، ہم اتوار کے دن بھی بیٹھے ہیں، جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو آپ آ کے ہمیں بتائیے گا، ہم آپ دیں گے فیصلہ۔ تو مجھے یہ ذاتی طور پر لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس بھی عمران خان صاحب نے خود کوئی چوائس نہیں باقی رہنے دی، یا یوں کہہ لیں کہ عمران خان صاحب اپنے ہاتھوں سے ہر دروازہ اپنی حمایت کا بند کرتے جا رہے ہیں۔ ایک دروازہ جو تھا وہ پاکستان کے طاقتور لوگوں کا دروازہ تھا، جو انہوں نے پہلے اپنی نالائکی سے بند کیا، کہ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے کہ پائن اگے تو سیاست جی نہیں آنا، اور عمران خان صاحب تسی جان ٹھاڈا کام جانے، ہم اسی ٹاڈے تو ایویں چنگے۔ تو وہ اس کے بعد پھر جس طرح کر کے معاملات چلے، تو ظاہر ہے کہ جو عمران خان صاحب کو فیس کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں صرف ایک دو لوگ ہوتے ہیں یا تین لوگ ہوتے ہیں جو جا کے پرائم منسٹر کے ساتھ جن کا انٹریکشن ہوتا ہے سیدھا۔ ایک چیف آف آرمی سٹاف ہوتے ہیں، کبھی کبھار جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوتے ہیں ان کا ہو جاتا ہے، یا جو چیفز ہوتے ہیں سروسز کے ان کا ہوتا ہے، یا پھر، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ آرمی چیف کا ہوتا ہے، اور پھر یا پھر آئی ایس آئی کے چیف کا ہوتا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کا۔ تو باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو دور کے ڈھول ان کے لیے سہانے ہوتے ہیں۔ ان کو تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو کرپشن کے خلاف ایک مجسمہ نور نظر آ رہے تھے کہ جہاد کرتے ہوئے۔ وہ جو بندہ لے کے گیا تھا ثبوت ان کی بیگم کے، وہ تو اسی لیے لے کے گیا تھا نا کہ یار وہ تو سمجھتا تھا کہ یار یہ بندہ بڑا ایماندار ہے، اس کی گھر والی اس کو چیٹ کر رہی ہے، تو اس کو جا کے میں بتاؤں گا کہ بہن آپ کی بیگم جو ہے وہ تحفے تحائف لے رہی ہے، تو پتہ کریں کیا چکر ہے۔ اور تحفے تحائف دینے والا جو ہے وہ ملک ریاض، تو وہ تو بڑی گڑبڑ ہوگی۔ ملک ریاض صاحب تو سیدھا کام ہی کوئی نہیں کرتے، وہ 1 کروڑ کا یا 3 کروڑ کا 5 کروڑ کا 5 کروڑ کا تھا، بہرحال 5 کروڑ کا ہاتھ دیں گے تو 3 کروڑ کا، وہ ایک فرا گوگی کا 2 کروڑ کا تھا، تو 3 کروڑ کا بیگم صاحبہ کا تھا، اس طرح کی بات آئی تھی سامنے۔ تو وہ 5 کروڑ دیں گے تو 50 جو ہے اس کی جگہ پہ 50 ارب نکلوائیں گے، اور نکلوایا انہوں نے وہ جو انگلینڈ سے آیا تھا۔ تو وہ کیس اپنی جگہ کے اوپر، لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو تصور کرتے تھے لوگ، وہ کسی پروپیگنڈے سے متاثر تھے کہ عمران خان صاحب جو ایک بڑے ایماندار آدمی ہیں، یہ بڑے ہیومینٹیرین گراؤنڈز کے اوپر سوچنے والے آدمی ہیں، یہ بہت وہ ہوتے نہیں کہ کیئر کرنے والے جو ہیں، وہ کیئرنگ پرسنالٹی ہے ان کی، قوم کا درد رکھنے والے ہیں، تو یہ تو بڑے مطلب ٹھیک آدمی ہیں۔ تو جو سر ان کو براہ راست جو ڈیل کر رہے تھے ان کو پتا تھا کہ نہ وہ لائق ہے، نہ وہ کمپیٹنٹ ہے، نہ وہ معاملات کو سمجھتے ہیں، بس انی ڈالی ہوئی انہوں نے دونوں ہاتھوں سے۔ اور جو ہاتھ میں آ رہا ہے، یعنی یہ بھی لحاظ نہیں کرتے کہ یہ
یہ اتنا پیسہ، یہ گھڑی بیچنا جو ہے، یا یہ کف لنکس، یا یہ کچھ سونے کا ہار، یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے، یہ میرے عہدے سے بہت نیچے کی چیز ہے. مثال کے طور پہ پٹواری اگر کسی بندے سے لیتا ہے نا کہ جی کوئی لاکھ روپیہ، تو سمجھ آتی ہے. سر کمشنر جو ہے وہ لاکھ روپیہ لے کے لیتے ہیں، اس کو شرم آئے گی کسی سے، وہ اپنے عہدے کے مطابق کو ڈیل کرے گا. سمجھ رہے ہیں نا، پاکستان میں کرپشن تو عام ہے. تو لہٰذا وزیر اعظم جو ہے وہ اس طرح کی چولیں نہیں مارا کرتے، لیکن پائن نے کوئی چیز چھڈی نہیں، سمپل. تو لہٰذا وہ ایک حمایت کہیں نہ کہیں موجود تھی. تو جو انٹریکٹ کرتے تھے ان کو تو پتہ تھا کہ پائن کتنے پانی میں ہے، اور جو صرف دور کے ڈھول جن کے لیے سہانے تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ بڑی زیادتی ہو گئی، چور مسلط ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو سر پھر وہ معاملہ یہ ہے کہ ایک میٹنگ تھی کچھ بڑے لوگوں کی، اور وہ مہینے میں ایک آدھ بار ہوتی ہے، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اس میٹنگ میں عمران خان صاحب سے جو متاثر لوگ تھے، ان کی جو فیملیاں، چونکہ عمران خان صاحب تو جلسوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آپ جس کے ساتھ مرضی ہوں، آپ کی فیملیاں تو میرے ساتھ ہی ہیں. وہ تو جلسوں میں بھی آتی ہیں، جلوسوں میں بھی آتی ہیں، لانگ مارچ میں بھی آئیں گی. تو اس طرح کے جو تھے نا جی، وہ دور کے ڈھول سہانے جن کے لیے تھے، جن کے لیے عمران خان صاحب دور سے ہینڈسم بھی ہیں اور بڑے نیک پاک بھی ہیں، بڑے پارسا بھی ہیں. وہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، یہ معاملات جو ہیں یہ دیکھیں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، اس پہ ذرا غور کر لیں. ہم بحث ہو رہی تھی. تو ویسے مطلب یہ کہ یہ بندہ تو ایماندار ہے. وہاں پر ایک ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ کس طرح ایماندار ہے، کون کہہ رہا ہے ایماندار ہے؟ پھر ان کی آواز میں دو تین اور آوازیں ساتھ ملی ان کے، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ میں پھر اگلی بار ثبوت لے گیا وہاں ان کی ایمانداری کے. وہ پھر فرا کا بھی ذکر ہوا، پھر گوگی کا بھی ذکر ہوا، پھر بیگم صاحبہ کا بھی ذکر ہوا، خاور منیکا اور ان کے بچوں کا بھی ذکر ہوا، پتہ نہیں کس کس کے ذکر ہوئے، کون کون سی وارداتیں وہاں پر بیان کی گئی. پھر وہ جو ان کی حمایت کر رہے تھے وہ چپ. تو پھر انہوں نے ایک صاحب نے کہا کہ پائن ایک صاحب کی طرف ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ نے ان کے ساتھ بڑی لمبی پارٹنرشپ کی ہے، بڑی لمبی اننگ کے لیے ٹک ٹک کی ہے، آپ بتائیں نا وہ کتنے کے ایماندار ہیں، آپ بتائیں ذرا. تو وہ بھی چپ. تو پھر جو چوئی صاحب تھے بڑے پائن، چوئی صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں، وہ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں، ہم نے کسی سیاست میں کوئی یہ والا ہیں جی، تو بس جو چل رہا ہے اسی طرح چلے گا. پاکستان جو ہے، یا ہم نے بس جو ہے وہ جس طرح کرنا ہے وہ اسی طرح کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حمایت جہاں سے پہلی دفعہ گئی وہ تو نالائکی کی وجہ سے گئی تھی، اور پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ نالائکی کے ساتھ ساتھ معاملہ جو ہے وہ اخلاقی بھی ہے، بدنیتی کا بھی ہے، اور بدعنوانی کا بھی ہے. تو وہ باتیں پھر اسی طرح ہی آشکار ہوتی ہیں فورمز کے اوپر، متعلقہ لوگوں کے اوپر. تو وہ آشکار ہو گئیں. جب آشکار ہوئیں تو پھر حمایت بھی ختم ہو گئی، اور پھر حمایت ختم ہوئی تو عمران خان صاحب کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ پھر 2-3 مہینے میں نیچے 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 آتا ہے. یہ فقیر آپ کو کہہ رہا ہے کہ نومبر کے بعد عمران خان کچھ اور طرح کا ہوگا. یہ نومبر تک جو ہے یہ جنون جو ہے وہ سر چڑھ کے بولے گا. لیکن آپ یہ حساب لگائیں کہ 6 سیٹیں جیتنے کے باوجود، ضمنی انتخابات جیتنے کے باوجود، وہ تقریر جو تھی وہ وکٹری سپیچ نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ حمایت ختم ہو چکی ہے. تو جہاں پر حمایت باقی تھی وہاں پر بھی عمران خان صاحب کے کرتوت جو ہیں وہ ان کے جو ایکٹس ہیں، سوری میں ایک لیڈر کے بارے میں کرتوت کا لفظ بولا ہے، آئی ایم سوری فار دیٹ. لیکن بات یہ کہ ہیں یہ اسی طرح کی ہیں، کرتوت نہ کہیں گے تو چلیں کچھ اور کہہ لیں، لیکن وہ ڈیفینیشن وہی رہے گی، کیونکہ وہ پازیٹیوٹی ہے ہی نہیں. تو انہوں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جی کہ آپ آئیں، یہ کریں، وہ کریں، یہاں تک کریں، پائن چھال مار کے جو ڈی چو تک پہنچ گئے. اور پھر اداروں نے اپنی رپورٹیں دی کہ جی ہر چیز کا ان کو پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اٹارنی جنرل کے پاس وہ رپورٹ نہیں ہے. اب رپورٹ کی کاپی بھی مل جائے گی آج جو سپریم کورٹ میں ہوا. تو سر مجھے لگتا ہے کہ حمایت کا ایک جو دروازہ کھلا تھا وہ دروازہ بھی بند ہو گیا. عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت کے تالے بند کیے ہیں، یا اپنی حمایت کے جتنے دروازے کھلے تھے ان کو مقفل جو کیا ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. تو یہ لطیفے ہی ہیں وہ جو طلباء کو سنا رہے ہیں سرگودا یونیورسٹی میں، جو سپریم کورٹ میں لکھ لکھ کے دے رہے ہیں، اور جو پٹیشنیں لے کے جا رہے ہیں. یہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ مطلب ان کا کوئی قانونی جواز ہو نہ ہو، لیکن عمران خان صاحب کو یہ سیاسی طور پر بھاری پڑنے والی ہیں، اور یہ بھاری پڑیں گی.
اور یہ لانگ مارچ وغیرہ جو ہے آئی ڈاؤٹ کہ وہ کریں گے. اگر کریں گے تو پھر وہ جو ہے وہ صرف دکھاوے کا ہی ہونا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.